الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من صلاته. صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام نے جس چیز کا حکم سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ آیا ہے وہ ہے نماز۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ اور صابرین کے ساتھ ہے۔ تو شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قرآن و سنت میں بڑی تاکید آئی ہے نماز کی، لیکن آج کے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے تقریباً 90% مسلمان نماز سے دور ہیں۔ 10% ہوں گے جو نماز کا اہتمام کرتے ہوں، لیکن 90% آج مسلمان نماز سے دور ہیں۔ حالانکہ شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے۔ جب زندگی میں نماز آ جائے، قرآن کی تلاوت آ جائے، دعا آ جائے، تو پھر انسان جو اللہ سے مانگے تو اللہ رب العزت بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ خود حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں بھی اس چیز کا بڑا اہتمام تھا کہ وہ کسی موقع پر نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ جب مشکل آتی اللہ کی طرف رجوع کرتے نماز کے ذریعے تو اللہ رب العزت پھر ان کی مدد فرماتے تھے۔ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ بغیر موسم کے اللہ نے انہیں پھل کھلائے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں آئے۔ محراب یعنی نماز کی جگہ، جو عبادت کی جگہ تھی۔ حضرت مریم جہاں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں آئے تو حضرت مریم کے سامنے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل موجود ہیں، کہ پھل لانے والا بھی یہاں کوئی نہیں اور موسم بھی نہیں، اور پھل بغیر موسم کے موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اسی موقع پر اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرح تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مولا کریم تو قادر ہے تو مجھے بڑھاپے میں کہ میری گھر والی کا بھی بڑھاپا ہے، اپاہج ہے،
تو یا اللہ ہمیں بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بھی اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد۔ تو جس وقت فرشتے آئے ان کے پاس تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے آ کر پھر انہیں خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے، آپ کو بیٹا یحییٰ عطا فرمائیں گے جو عبادت گزار ہوں گے، عورتوں سے کنارہ کش ہوں گے۔ تو دیکھیں جو خوشخبری ان کو ملی اس حالت میں کہ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ اور سلف، جب کوئی مشکل پیش آتی، جب کوئی ضرورت ہوتی، وہ نماز پڑھتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، دعا کرتے، رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ آج ہماری زندگیوں سے نماز نکل گئی، اللہ سے تعلق نکل گیا، اس وجہ سے جو حالات اور مسائل ہیں اس کا بنیادی حل کہ امت میں نماز آ جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اذا حضبہ امر فصلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے۔ کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف ہوتی، سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا، اب یہ ایک بہت بڑی علامت تھی سورج گرہن، تو جیسے ہوا تو فوراً آپ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ مسجد تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور بڑی طویل نماز پڑھائی، بہت طویل رکوع کیا، بہت طویل قیام کیا، بہت طویل سجدہ کیا، جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور دعا میں تھے۔ یہ امت کو ایک درس دینا ہے، حالات اور مصائب سے نکلنے کا ایک راستہ ہے اور وہ رجوع اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ بات دل میں بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے، یقین پختہ ہو جائے کہ مسائل کا حل نماز سے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے مجھے اور آپ کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز پڑھنا بہت گراں ہے، بہت سخت ہے، مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، عاجزی کرنے والے ہوں، ان کے لیے نماز آسان ہے، باقی لوگوں کے لیے نماز بڑی مشکل ہے۔ اس لیے آج اگر کسی سے کہو دعوت میں جانا ہے، گھنٹوں وقت دے دے گا، موبائل پہ گھنٹوں وقت گزر جائیں گے، گپ شپ میں ٹائم لگ جائے گا، قریب میں مسجد میں اذان کی صدا ہو، پانچوں نمازوں کے لیے مسجد آئے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو توفیق نہیں ہوتی عبادت کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سلف میں جب کبھی پریشانی آتی، حالات آتے، وہ نماز کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارہ رحمہ اللہ بہت نیک صالحہ اللہ کی ولیہ خاتون گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک علاقے سے گزر ہوا، اس علاقے کا ایک بدبخت ظالم بادشاہ تھا، اسے اگر پتہ چل جاتا کہ کسی مرد کے ساتھ عورت ہے تو اگر وہ بہن ہوتی تو چھوڑ دیتا، لیکن اگر وہ کہتا کہ یہ بیوی ہے تو وہ معاذ اللہ اس سے اپنی خواہش پوری کرتا، زنا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، پتہ چلا تو اس بادشاہ کے کارندے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی گھر والی کے بارے میں کہا ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے، یعنی ایمان کے رشتے میں۔ تو چونکہ وہ ظالم تھا، اگر بیوی کا کہو تو وہ اپنی خواہش پوری کرتا، زنا کرتا۔ تو انہوں چونکہ ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ ایمان کے رشتے میں ہے، انما المؤمنون اخوہ، تو مقصد تھا کہ اس طرح کہنے سے ان کی حیا باقی رہے، عزت باقی رہے، پاک دامنی باقی رہے۔ لیکن اس ظالم کی نظر جب پڑ گئی، اسے پتہ چلا اللہ نے ان کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، تو اس نے تو کہا میں اپنی خواہش کی تکمیل کروں گا۔
تو معاذ اللہ وہ گناہ کے ارادے سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں۔ حضرت سارہ اسی وقت اٹھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں۔ نماز کے بعد دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ اے اللہ، میں تیرے اوپر ایمان لے کر آئی، تیرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی، اور ساری زندگی میں نے اپنی حیا عزت کی حفاظت کی۔ آج یہ بدبخت میرے اوپر مسلط ہونا چاہتا ہے، مولا کریم تو میری عزت اور حیا کی حفاظت فرما۔ حضرت سارہ ادھر دعا کر رہی، ادھر ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے محل کے باہر درخت کے نیچے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ گھر والی کی حیا کی حفاظت فرما۔ ظالم بادشاہ تھا، اس کے ساتھ اس کے کارندے تھے۔ حضرت سارہ کی طرف جیسے بڑھنے لگا، ایک دم اس پہ غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی کہ ہوش آ جائے، ورنہ لوگ کہیں گے اس نے کہیں مار دیا، کمرے میں اور تو کوئی نہیں۔ تو پھر جیسے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہوش آیا تو بدبخت تھا، پھر گناہ کے ارادے سے اٹھنے لگا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر ہوش آیا، تیسری مرتبہ پھر گناہ کے ارادے سے اٹھنے لگا، جانے لگا، تو پھر ایک دم بے ہوشی طاری ہوئی، پھر نیچے گر گیا۔ تو پھر اپنے نوکروں سے کہا تم پتہ نہیں کس کو لے کر آئے ہو، میں ارادہ کرتا ہوں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، چھوڑ دو ان کو، اور خدمت کے لیے ایک باندی بھی ساتھ دے دی کہ یہ بھی ان کو دے دو۔ حضرت سارہ جب محل سے نکلیں اور وہ خادمہ باندی بھی ساتھ لے کر آ رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے باہر۔ تو انہوں نے گویا اشارہ کر کے یوں پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے گویا بتا دیا کہ الحمدللہ اللہ نے عزت آبرو کی حفاظت بھی فرما دی اور خدمت کے لیے اللہ نے باندی بھی عطا فرما دی۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد نماز میں کتنی طاقت ہے، نماز میں اللہ رب العزت نے کیسی قوت رکھی ہے۔ ادھر حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، ادھر ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر والی کی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت فرمائی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، نماز کے ذریعے طلب کرو۔ اللہ سے تعلق ہوگا نماز اور صبر کے ذریعے۔ آج امت میں نماز ختم ہو گئی ہے، فجر کی نماز میں دیکھو ایک صف نمازی نظر نہیں آتے، الحمدللہ جمعے میں مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، باقی نمازوں میں دیکھو نمازی نہیں ہوتے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ نمازی کہیں باہر سے سب آتے ہیں، اکثر محلے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن توفیق کی بات ہے کہ جمعے میں نظر آتے ہیں، عید میں ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں نہیں ہوتے۔ حالانکہ جس رب نے جمعہ فرض کیا اس رب نے باقی نمازیں بھی فرض کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت کا نماز کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کی مدد بھی اس پر اترتی تھی۔ سلف کا تعلق تھا، دعا کرتے نماز کے بعد اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں علامہ تنوخی نے ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ مہدی بادشاہ گزرا ہے، ایک دفعہ رات یہ سویا ہوا تھا، اچانک آدھی رات کے بعد اٹھ گیا، جیسے اٹھا اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو قسم دی کہ میں تمہیں ایک کام کا کہوں گا، تمہیں قسم ہے تم نے وہ کام ضرور کرنا ہے۔ خادم نے دیکھا آج تک بادشاہ نے کبھی اس طرح آدھی رات کو جگایا نہیں، اور اتنی تاکید کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم دے رہا ہے، اصرار کر رہا ہے۔ پوچھا بادشاہ سلامت بات کیا ہے؟ خلیفہ مہدی نے کہا تم ابھی ابھی جاؤ اور جیل کے اندر فلاں ایک علوی حسینی ہے، سید خاندان کا ایک شخص ہے، یہ اس کا نام ہے، اس کو ناحق گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے، تم ابھی ابھی جاؤ جیل کا دروازہ کھولو اور اسے اختیار دو، اگر وہ رہنا چاہے تو اس کو محل میں لے کر آؤ، اس کا خوب اکرام کریں گے، ہمارے پاس رہے اس کا ہم خیال کریں گے، جو ضرورتیں ہم اس کی پوری کریں گے، اور اگر وہ جانا چاہے تو ابھی ابھی اس کو رہا کر دینا، اس کو دراہم دینار سواریاں ساز و سامان غلہ سب چیزیں دے کر عزت سے رہا کرنا۔ غلام کہتے میں اسی وقت اٹھا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور میں اکیلا گیا، جو جیل خانہ تھا تالا کھولا تو میں نے دیکھا وہاں پر وہی شخص جو
سید خاندان کا ایک نوجوان لڑکا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، جیل کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ اس کے قریب بیٹھ گئے، نماز ختم ہوئی، پوچھا تمہارا نام؟ اس نے بتایا، وہی نام تھا جو تعارف بتایا وہی تھا۔ کہا بھئی دو اختیار ہے، آپ چاہو تو بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کو رہا کر دوں، اور اگر آپ چاہو تو بادشاہ کے ساتھ محل میں رہو، خوب آپ کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے رہا کر دو، میری بیوی بچے گھر والے پریشان ہیں، تو کافی دنوں سے مجھے آپ رہا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رہا کر دیا، اور اسے جو ضرورت تھی ساز و سامان خرچہ علامہ تنوخی لکھتے ہیں وہ سب اس کو دے دیا، بڑی عزت کے ساتھ رہا کیا۔ تو جاتے جاتے یہ شخص اس سے پوچھنے لگا آخر بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ آدھی رات کے وقت ایک دم اٹھا ہو، اتنی تاکید سے مجھے کہا ہو کہ جاؤ اس غلام کو آزاد کرو، پورا آپ کا تعارف اور نام بتایا، حالانکہ بادشاہ کو اتنی معلومات قیدیوں کے بارے میں ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جاؤ اس کو اور ابھی آزاد کرو، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ نوجوان مسکرا گیا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ناحق قید ہوا ہوں، تو میں ذکر کرتا رہا، میری آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اور یہ دعا کرو اے مشکلات سے چھڑانے والے، پریشانیوں کو دور کر دینے والے، مصیبت زدہ کی پکار کو سننے والے، اے زمین اور آسمان کے خالق اللہ تو مجھے رہائی عطا فرما۔ کہا میری حضور نے مجھے خواب میں کہا، تو میں اٹھا، میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے یہ بات سنی اس کو رہا کر دیا۔ اب مہدی کے پاس آیا، مہدی انتظار میں تھا، بادشاہ پوچھتا بھئی کیا ہوا؟ کہا جی اس کو میں نے چھوڑ دیا، اس نے کہا تھا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو رہا کر دیا۔ اب یہ غلام مہدی سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آخر یہ بات کیا ہے، تو اس نے مجھے خواب سنایا کہ وہ سویا ہوا تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تو اٹھو نماز پڑھو، یہ دعا کرو۔ تو مہدی نے کہا وہ سچ کہہ رہا ہے، میں بھی سویا ہوا تھا، میں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جیل میں ایک نوجوان ہے جس کو قید کیا گیا، ناحق قید کیا گیا، اٹھو اور اس کو ابھی ابھی آزاد کرو۔ تو ادھر مہدی نے خواب دیکھا تھا، بھیجا تھا، ادھر اس نوجوان نے دیکھا تھا، نوجوان کو آپ نے فرمایا تھا کہ اٹھو نماز پڑھو دعا کرو، ادھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر اللہ نے اس کی رہائی کا انتظام کر دیا۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد اللہ کی مدد نماز کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے اللہ کی مدد چاہیے، نماز اور صبر کو تھام لو۔ امت میں نماز آئے گی، مسائل حل ہوں گے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اللہ کو منانے کا طریقہ، مصائب کو حل کرنے کا طریقہ، مشکلات کو ختم کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بات ہوتی آپ سب سے پہلے نماز کی طرف آتے، امت کو درس دیا تھا، کوئی پریشانی کوئی تکلیف آئے صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو۔ آج مصیبت آتی ہے، عاملوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، پیروں کے پاس، مزاروں پہ رش ہے، مسجدیں ویران ہیں، زمین اور آسمان کے خالق کی طرف رجوع نہیں ہے، اور اس کے پیدا کردہ ایک انسان کی طرف رجوع ہے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، لیکن سب سے پہلے مسبب الاسباب ہے۔ یہی علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ الفرج بعد الشدہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہارون الرشید، یہ بادشاہ گزرا، اس کا دور تھا، ہارون الرشید کو کسی نے خبر دی تھی کہ آپ کی جیل میں جو آدمی ہے وہ باغی ہے، اس کو فوراً قتل کرواؤ۔ ہارون الرشید کو پورے واقعے کا علم نہیں تھا، تو آج کے الفاظ میں جو اس دور کے انکوائری کرنے والے تھے ان کی خبر پر اس نے اعتماد کیا، تو اس نے جیل کا جو داروغہ تھا اور اپنا خادم خاص اس کو کہا کہ مجھے پتہ چلا ایک نوجوان ہے جو باغی ہے، ہماری سلطنت کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اس میں وہ شریک ہوتا ہے، تم ایسا کرنا آدھی رات کے بعد تم دونوں جانا، اس کا ہاتھ پکڑ کر فلاں جگہ جو کھائی ہے، ایک بڑا کھڈا تھا، اس کھائی میں جا کر دھکا دے کر اس کو پھینک دینا، وہ بہت بڑی کھائی ہے، وہی نیچے گرے گا، مر جائے گا۔ تو ان دونوں نے اسی طرح کیا۔ رات کا جب ایک حصہ گزر گیا، لوگ سو گئے، تو جو جیل کا داروغہ ہے اور ہارون الرشید کا خادم ہے وہ گئے،
اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اس نوجوان کو پکڑا، ہاتھ میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے، لے کے جا رہے۔ اس نے پوچھا بھئی کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ کا حکم ہے۔ یہ نوجوان مظلوم تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کو ناحق قید کروایا گیا تھا۔ ہارون کے پاس پوری تحقیق نہیں تھی، ہارون سمجھا کہ واقعی یہ باغی ہے، حالانکہ یہ باغی نہیں تھا۔ جب اس کو لے جایا گیا اور پھینکنے لگے اس کنویں میں، تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ ہاتھ میں اس کی زنجیریں، ان کے ہاتھ میں ان لوگوں نے زنجیریں پکڑی ہیں، اس نے 2 رکعت وہی نماز پڑھی، اور 2 نماز کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں مظلوم ہوں، میرا قصور کوئی نہیں، اور یہ ناحق مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے زمین اور آسمان کے خالق اللہ، پہاڑ سے لے کر چونٹی تک کو پیدا کرنے والے اللہ، اندھیرے اور روشنی کے مالک اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے خالق اللہ، تو مجھے رہائی عطا فرما، میرا قصور کوئی نہیں۔ بس اس نے یہ دعا کی، اتنی تیز آندھی چلی، علامہ تنوخی کہتے ہیں تیز ہوائیں چلی، تیز آندھی چلی، اور گرد و غبار اڑنے لگ گیا۔ جو دونوں کے ہاتھ میں زنجیریں تھے وہ لوگ نیچے گر گئے، آندھی میں گر گئے، آپس میں ٹکرا گئے، زمین پہ نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ نوجوان اٹھا، اپنی زنجیر کھولی، آرام سے نکل کے چلا گیا۔ اس آندھی نے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ لوگ نیچے ریت میں لیٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، گھڑے کے پاس ہیں، یہ آرام سے نکل گیا۔ جب تک آندھی ختم ہوئی یہ دونوں اٹھے، آس پاس دیکھا تو وہ نوجوان نہیں ہے۔ اب پریشان ہو گئے کہ ہارون کو کیا کہیں گے، ہارون سمجھے گا کہیں انہوں نے قصدن چھوڑا ہے۔ صبح گئے ہارون کے پاس، سچ سچ کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، ہمیں لگتا تھا کہ وہ نوجوان مظلوم تھا، اس کی شکل و شباہت، اس کا حلیہ، اور پھر جب اس نے ہم سے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، ایسی دعا کی ہے، ایسا گڑ گڑایا ہے اور ایسے آنسو بہائیں، ہم نے کبھی اس طرح روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ بس تیز آندھی چلی اور ہم دونوں گر گئے، آپس میں ٹکرا گئے، ہمیں کچھ نظر نہ آیا اور وہ چلا گیا، اور وہ ناحق قیدی تھا۔ تو ہارون اسی ٹائم اٹھا، 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ناحق ہے، میں تو سمجھا کہ وہ کہیں باغی ہے، مجھے خبر اس طرح پہنچی تھی، اچھا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا، اور اللہ نے اس کو رہائی دے دی۔ پھر ہارون الرشید جب بھی دعا کرتے تھے سب سے پہلے اس نوجوان کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ اس پہ بھی رحم فرما، اور اس کے طفیل یا اللہ ہم پہ بھی رحم فرما۔ واقعہ سنانے کا مقصد اللہ کی مدد نماز کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز آ جائے، خشوع خضوع کے ساتھ آ جائے، یقین بن جائے کہ میرے مسائل اللہ سے حل ہوں گے۔ اللہ کی جو مدد 1400 سال پہلے تھی، اللہ کی وہ مدد آج بھی موجود ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ہیں، جبرائیل امین بھی موجود ہیں، پانی کا فرشتہ بھی موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی مدد ہو تو ہم حاضر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز، اللہ میرے لیے کافی۔ عجیب بات ہے، یہاں اللہ نے جبرائیل سے نہیں کہا کہ تو جا کر آگ سے کہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، پانی کے فرشتے سے اللہ نے نہیں کہا تو جا کر آگ سے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اللہ نے خود آگ کو خطاب کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ اللہ نے براہ راست آگ کو خطاب کیا، فرشتے کے ذریعے پیغام نہیں دیا، آگ کو خود کہا میرے ابراہیم کے لیے تو نے ٹھنڈا ہونا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں ایمان اگر آج ابراہیم خلیل اللہ جیسا ہو تو آگ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ اور سلف میں بات تھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ اسی لیے ہر موقع پر تھی۔ ان کی نمازیں بھی کیسی تھیں، میری اور آپ کی نماز ہے مکھی آئے مچھر آئے توجہ ہٹ جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تاریخ بغداد میں، تاریخ مدینہ دمشق میں 17 جگہ ان کو بڑھ نے ڈسا، 17 جگہ، پوری کمر پہ نشان ہی نشان ہو گئے، ساری کمر سرخ ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز نہیں توڑی، جب نماز پوری ہو گئی اپنے ایک شاگرد سے کہا بیٹا دیکھو کوئی چیز ہے جو مجھے نماز میں مسلسل ڈس رہی تھی، تو جب انہوں نے قمیص اوپر کی تو ایک بڑ تھا، اور پوری کمر پہ جب دیکھا تو 17 جگہ اس نے ڈسا تھا۔ کہا حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے نماز شروع کر دی تھی،
ایک صورت شروع کر دی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا جب تک وہ صورت مکمل نہ ہو تو میں رکوع کر لوں۔ یہ نماز تھی ان لوگوں کی، تو اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج امت میں ہماری اولادوں سے ہم سے نماز ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے جو 2 دعائیں کی تھی وہ کیا تھیں؟ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ابراہیم خلیل اللہ نے، کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کو تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں تھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ جو عمل کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی پہلی دعا تھی یا اللہ جو عمل کیے وہ قبول ہو جائے۔ معلوم ہوا اصل چیز یہ ہے کوئی بھی عبادت ہو یہ دعا ہو کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ دوسری کیا دعا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار بنا، جو اولاد ہمیں عطا فرما اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا، جب کمی کوتاہی ہو جائے توبہ کی توفیق عطا فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی بیت اللہ کو تعمیر کر کے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو سرکاری نوکر بنا، یا اللہ میری اولاد کو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنا بزنس، اتنی جائیداد عطا فرما، تو وہ چیزیں مل جاتی ہیں لیکن پھر اولاد نافرمان ہوتی، اولاد بد اخلاق ہوتی، اولاد دین سے دور ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھ ابراہیم کو بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، یقیناً تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ہم میں کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے؟ یہ تو میں نے دیکھا تعویذ مانگنے آتے ہیں جی کوئی نوکری لگ جائے، یہ تو دیکھا کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے فلاں جگہ کاروبار لگ جائے، اس کے لیے وظیفہ کیا ہے، لیکن کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا، یہ دعا کرتا نظر نہیں آتا کہ اولاد نمازی بن جائے، دیندار بن جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اولاد کے لیے دعا کر کے مجھے اور آپ کو درس دیا کہ یہ دعا ہو ہماری اولاد نمازی ہو، دیندار بن جائے۔ تو اس کی بڑی کمی ہے، آج ہماری اولادیں دین سے دور ہیں۔ آج بچہ اسکول کالج نہ جائے، نوکری پہ نہ جائے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹا فرض نماز نہ پڑھے، پورا ہفتہ گزر گیا ایک نماز نہیں پڑھی، کبھی باپ نے پوچھا بیٹا تو نے فرض نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ گھر کے اندر بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، بیوی نماز نہیں پڑھتی، کبھی نہیں پوچھا۔ کھانے میں نمک تیز ہو جائے بیوی کو غصہ، ناشتہ ٹائم پہ نہ ہو گھر میں جھگڑا، نماز چھوٹ رہی ہے کبھی ڈانٹا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو کہ وہ نماز قائم کریں، خود بھی نماز پہ جمے رہو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نے رزق کو نماز سے جوڑا، اللہ نے قرآن میں رزق کو نماز سے جوڑا۔ جہاں نماز ہوگی اللہ عزت کے ساتھ رزق دے گا، ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ دیکھیں آج جو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ایک کے تانے سن رہے ہیں، دوسرے سے باتیں سن رہے ہیں، کہیں فیکٹری کے اندر، کہیں مینیجر سے، کہیں سیٹ سے، زندگی تنگ ہوئی ہوئی ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ جب انسان رب کا نافرمان ہوتا ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ عزت کے ساتھ رزق کو قدموں میں لاتا ہے، مخلوق کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ علامہ لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اس میں بھی واقع ہے، اسد الغابہ میں بھی واقع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، واقعہ سناتے کہتے ہیں ایک صحابی تھے ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سفر میں نکلے، ان کے پاس زاد راہ تھا، دراہم دینار تھے، سامان تھا، ایک جنگل سے گزر ہو رہا تھا، ڈاکو آ گیا، اس کے بعد ہاتھ میں تلوار ہے، اچانک آیا اور آ کر ان کے گردن پہ رکھ کے قتل کرنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ سامان بھی مجھے دو
اور میں سامان بھی لیتا ہوں قتل بھی کرتا ہوں۔ ابو معلق انصاری نے کہا ٹھیک ہے سامان لے لو، قتل کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں، یہ جتنی تمہیں لاشیں فلاں فلاں جگہ نظر آ رہی ہیں وہ میں نے قتل کی ہیں، اور میری عادت ہے جو بھی یہاں آتا ہے میں مال بھی لیتا ہوں قتل بھی کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ تو چونکہ اللہ پر ایمان تو ایسے لوگوں کا نہیں ہوتا، اس نے کہا 4 نہیں 8 رکعت پڑھ لو۔ یہ شخص کھڑا ہوا، 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اے زمین اور آسمان کے خالق اللہ، یہ بے گناہ مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس اس وقت ہتھیار ہیں، تلوار ہے، اس کے مددگار موجود ہیں، میں اکیلا اور تنہا ہوں، تو یہ دعا میں الفاظ کہے کہ یا مغیث اغثنی، اے فریاد سننے والے اللہ میری فریاد سن لے، یا مغیث اغثنی، اے فریاد سننے والے اللہ میری فریاد سن لے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسی وقت وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص میرے سامنے تھا جس کا قد گویا آسمان سے لگ رہا ہو، نہایت اونچا قد تھا، سفید لباس تھا، نہایت طاقتور جسم تھا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے اس ڈاکو کو ایک تلوار ماری سر قلم کر دیا اور مجھ سے کہا اللہ سے تعلق قائم رکھنا، ہر موقع پر اللہ کی مدد اسی طرح آئے گی۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا تو ہے کون؟ اب یہ واقعہ مشہور علماء ذکر کر رہے ہیں، ابن اسیر اسد الغابہ میں، لالکائی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں، کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں 4 آسمان کا فرشتہ ہوں جو انسانی صورت میں آیا ہوں، جب تم نے اللہ سے دعا کی تم اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کے لیے پہنچاؤں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے کلمات آج بھی کوئی کہے تو اللہ رب العزت کی مدد جیسے ابو معلق انصاری کے ساتھ تھی اس طرح ان کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو دیکھیں وہ مدد کیسے آئی، نماز کے ذریعے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ادھر 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، ادھر اللہ رب العزت نے مدد کے لیے انسانوں کو نہیں فرشتے کو انسانی صورت میں بھیج دیا۔ تو اللہ کی مدد آج بھی موجود ہے۔ مسلمان کا آج تعلق اللہ سے کمزور ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ابھی میں سفر میں تھا، سرحد میں کافی جگہ اللہ نے موقع دیا بات کرنے کا، ہزارہ میں، ابٹاباد میں، ہری پور میں، حویلیہ میں، بٹل میں، بہت ساری جگہوں پہ 50 سے زائد جگہ بیانات ہوئے۔ اکثر مسجدوں میں جاتا تھا، نمازی 4 5 7 اس سے زیادہ نمازی نہیں ہوتے تھے۔ خود اپنی مسجد میں ہی بٹل میں گورنے میں ایسا بھی ہوتا نماز کے لیے جاتے ایک شخص ہوتا، کبھی ایک بھی نہ ہوتا کہ کوئی پیچھے اقامت کہے اور آگے نماز پڑھا لو۔ آج جو حالات آ رہے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، میرے بندوں میں تم پہ ظلم نہیں کرتا، تم گناہ کر کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہو۔ جس رب نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، سورج کا نظام ہمارے لیے چلایا، چاند کی روشنی ہمارے لیے رکھی، ہوا کو ہمارے لیے عام کر دیا، پانی کے چشمے ہمارے لیے بہا دیے، کائنات کا سارا نظام انسان کے لیے، انسان سے صرف یہ کہا 5 وقت جب صدا لگے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کام چھوڑ کر مسجد آ کر رب کے سامنے سر بسجود ہو جانا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، 6 8 10 10 گھنٹے موبائل کے لیے ہیں، 14 14 16 16 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے ہیں، روزانہ 2 2 گھنٹے اوور ٹائم لگ رہا ہے، کبھی مسجد میں بھی اوور ٹائم لگا، کبھی تھوڑا سا وقت تلاوت کے لیے بھی نکالا۔ ہم بھی کتنے نادان ہیں، رب نے اتنا مقدس کلام ہمیں عطا فرمایا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے 5 منٹ کہ ہم قرآن کا ایک صفحہ تلاوت کر سکیں۔ اس سے زیادہ بھی اللہ سے کوئی دوری ہوگی؟ مسلمان ہو کر قرآن کی تلاوت نہیں، مسلمان ہو کر گھروں میں نماز نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا سلف کے ساتھ اللہ کی مدد نماز کے ساتھ، بس امت میں یہ رشتہ پیدا ہو جائے، ہم اپنی اولادوں کو نمازی بنا دیں۔ جو بچہ نمازی بن جائے گا گناہوں سے بچ جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ یہ جو آج انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، فیس بک کا غلط استعمال ہے، نوجوانوں کی راتیں بے حیائی فحاشی میں گزر رہی ہیں، ان کو نمازی بنا دو، انشاءاللہ نماز ہر گناہ سے روک دے گی۔ اللہ کا خوف گناہ سے روکتا ہے، قانون نہیں روکتا۔ اگر قانون سے گناہ رکتے، سب سے زیادہ جرائم امریکہ میں ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں آدھے گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی، 2 سال پہلے ٹائمز میں تھا، آدھے گھنٹے کے لیے گئی ہے، 7 ارب روپے پاکستانی نقصان ہو گیا۔ اتنی چوریاں ہوئی، اتنی ڈکیتیاں ہوئیں، دکانوں کو اتنا لوٹا گیا کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آدھا گھنٹہ بجلی گئی ہے۔ کیوں؟ قانون ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ جرم قانون سے ختم نہیں ہوتے،
ورنہ امریکہ میں، یورپ میں جرائم نہ ہوتے، جرائم ختم ہوں گے اللہ کے ڈر سے کہ بند کمرہ ہو، کوئی قانون دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کے دل میں ڈر ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہم نے بچوں کو اس سے تو ڈرایا کہ بھوت آئے گا، چڑیل آئے گی، کالی بلی آئے گی، یہ اس کے دل میں نہیں ڈالا کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سے ڈرو۔ بچے کے دل میں ابتدا سے اگر خوف خدا ہوتا کہ وہ بند کمرے میں بھی ہوتا، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، قرآن جس چیز کا ہمیں درس دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا رجوع اللہ کے ساتھ ہو جائے نماز کے ذریعے۔ پھر نماز بھی ایسی آج ہماری ہو جائے جیسے سلف کی نمازیں تھیں۔ حضرت محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ سیر و اعلام النبلاء میں ہیں، ایک بڑ نے پیشانی پہ ڈسا، خون بہنے لگ گیا، لیکن نماز میں ذرہ برابر ان کی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں ہیں، چور آئے، چوری کر گئے، سامان لوٹتے رہے، یہ اپنی نوافل میں تھے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ بعد میں گھر والوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا۔ یعنی ایسا تعلق ہے اللہ کے ساتھ کہ نماز میں جب کھڑے ہو گئے تو دنیا ما فیہا کی خبر نہیں۔ پھر اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ جب تعلق ہوتا ہے، میں نے عرض کیا، اللہ نماز کے ذریعے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، جان کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ علامہ تنوخی نے واقعہ لکھا، ہشام بن خالد رحمہ اللہ ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے، 1000 درہم تھے ایک ستون کے پیچھے رکھے، یاد نہ رہا، نکل گئے۔ جب سفر کر کے دوسرے علاقے میں گئے، یاد آیا کہ میرے جو تھیلے میں 1000 درہم تھے وہ تو مجھ سے وہیں رہ گئے۔ اب سفر کرتے کرتے دوسرے علاقوں میں جانا ہوا، سال گزر گیا۔ سال کے بعد جب واپسی کا سفر ہوا، اسی علاقے میں دوبارہ واپس آئے، اسی مسجد میں پہنچے، اسی ستون کے قریب کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ 1 سال پہلے گزرا تھا، دراہم کی تھیلی تھی، 1000 درہم رکھے تھے، بھول گیا تھا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی یا اللہ تو قادر ہے میرے دراہم لوٹا دے۔ ادھر دعا کر رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، پیچھے سے ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا آپ کے 1000 درہم گم ہوئے؟ کہا جی گم ہوئے۔ کہا تھیلی کون سی ہے؟ اس نے تھیلی بتائی، نشانی بتائی، ڈوری کا رنگ بتایا۔ اس بوڑھی اماں نے گھر سے وہ تھیلی لائی، اس نوجوان ہشام بن خالد کو دے دی۔ ہشام پوچھنے لگا اماں جی آپ کو کہاں سے ملی؟ کہا بیٹا میں اس مسجد کی رات کو صفائی کرتی ہوں، وہ دیہات کی مسجد تھی، کہا میں جھاڑو مارتی ہوں، تو یہ تھیلی تمہاری یہاں رہ گئی تھی، 1 سال پہلے میں نے اٹھا لی، میں انتظار میں تھی اس کا مالک آئے گا تو میں اس کو لوٹاؤں گی۔ آج جب تم دعا کر رہے تھے تو تمہارے رونے کی آواز، مسجد کے ساتھ بڑھیا کا گھر تھا، تو کہا مجھے تمہارے رونے اور ہچکیوں کی آواز آئی، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کون ہے، تو میں پیچھے صف میں آئی تو تم رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، میں سمجھ گئی تھیلی تمہاری ہے۔ جب مال حلال کا ہوتا ہے، تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سال کے بعد بھی دراہم کو لوٹا دیتا ہے۔ 1 سال تک دراہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، رب العالمین نے مال کی یوں حفاظت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، ہم دین کے نقصان کو نقصان سمجھنا شروع ہو جائیں کہ نماز چھوٹ رہی ہے میرا بڑا نقصان ہو رہا ہے، میری اولاد کی نماز چھوٹ رہی ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ فکر پیدا ہو جائے میرے سب بچے نمازی بن جائیں، گھر کا ماحول نمازی بن جائے، انشاءاللہ فکر ہوگی، اللہ فیصلے فکر پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے استقامت پر، عزیمت پر، دعا پہ کرتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، اس میں انہوں نے وہ واقعات لکھے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، آج کے دور کے واقعات کہ ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، غیر مسلموں میں جو مسلمان ہوئے ان کے اسلام لانے کے سب واقعات ہیں اس کتاب میں۔ اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک ہندو لڑکی تھی، جب مسلمان ہوئی اس کا نام رکھا گیا حیرا، بچی تھی لڑکی، مسلمان ہو گئی، اب وہ گھر سے نکل گئی کہ ماں باپ نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ہندو اس چیز کو برداشت بالکل نہیں کرتے کہ کوئی اسلام لے آئے، تو اگر لے آئے تو بڑی تکلیفیں دیتے ہیں۔ اب یہ بچی باہر ہی تھی، اسلام کے احکامات اس نے سیکھ لیے، سب کچھ پتہ چل گیا۔ 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ والدہ بہت بیمار ہیں اور مرض الموت کی کیفیت ہے، تو ماں ہوتی ہے، تو یہ بچی اپنی ماں سے ملنے کے لیے آخر آ گئی۔ جیسے گھر پہ آئی تو ماں اسی کے فراق میں تھی، بیمار ہو گئی تھی کہ بچی گھر سے چلی گئی، واپس نہیں آئی، یہ تو ایمان لا کر گھر سے نکلی تھی۔ جب ماں سے ملی تو ماں بہت روئی بیٹی کو دیکھ کر۔ اب جو بچی کا باپ تھا، چچا تھا، جو باقی رشتہ دار ہندو تھے، انہوں نے کہا تو اسلام لائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔
تو یہ کب ان کو گوارا ہوتا تھا کہ یہ اسلام لے کر آئے؟ تو انہوں نے بے تحاشا اس کو مارا. پہلے باپ مارتا رہا، وہ تھکا تو چچا نے مارنا شروع کیا، وہ تھکا تو بھائیوں نے مارنا شروع کیا، ہر قسم کا ظلم کر دیا. لیکن جب ایمان دل میں آ جائے پھر یہ نکلتا نہیں. اگر ایمان بغیر اغراض کے ہو پھر انسان جان دے دیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا. اب یہ بچی ابھی ایمان لائی ہے، بڑا ظلم باپ نے کر دیا، چچا نے، خاندان نے، کہ اسلام چھوڑ دے، دوبارہ بھگوان کی طرف آ جا. اس نے کہا نہیں، اسلام نہیں چھوڑوں. آخر یہ چچا جو بعد میں مسلمان ہوا اب وہ کہانی سنا رہا ہے، اور وہ اپنا واقعہ سنا کے پوچھتا تھا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو کہنے لگا ہم نے دیکھا کہ جب یہ ہماری بھتیجی اسلام نہیں چھوڑ رہی تو میں نے اپنے بھائی سے کہا اس کو قتل کر دو، کہیں ایسا نہ ہو خاندان میں اور لڑکیاں مسلمان ہونا شروع نہ ہو جائیں، ایسی سزا دو کہ بعد میں کوئی مسلمان نہ ہو. تو کہا ہم نے 5 لیٹر پٹرول لیا اور اس بچی کو کہا تو کپڑے پہن، تجھے بازار لے کے جاتے ہیں اور تجھے وہاں شاپنگ کراتے ہیں. اس کو کپڑے اور لباس پہنایا. اب یہ ساتھ باپ بھی ساتھ ہے، سنگ دل چچا بدبخت وہ بھی ساتھ ہے. لے جاتے جہاں انہوں نے پلاننگ کر کے گھڑا کھود کر آئے تھے یہ چچا اور باپ، وہاں اس حرا نامی اس لڑکی کو جو ابھی ایمان لے کر آئی ہے، اس چچا نے دھکا دے کے نیچے گھڑے میں گرا دیا، اوپر سے 5 لیٹر پورا پٹرول ڈال دیا. وہ بچی یہی کہتی تھی ابا جان میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے تو نے کیوں اسلام لایا، اسلام چھوڑ دے. تو وہ چچا جب اسلام خود بعد میں لایا تھا وہ واقعہ سناتا تھا. کہا وہ حرا ہماری بھتیجے نے یوں ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تجھے معلوم ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تبھی تو نے مجھے ایمان کی توفیق دی ہے. اے اللہ تو میرے والد کو بھی ایمان کی توفیق دے دینا، یا اللہ تو میرے اس چچا کو بھی مسلمان کر دینا، میری جان چلی جائے لیکن میرا خاندان مسلمان ہو جائے. تو وہ چچا کہتا ہے وہ حرا روتی تھی اور ہم سے یہی کہتی تھی تم لوگ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کہا ہم نے پٹرول ڈالا اور تیلی لگا لی، ہمارے سامنے ہماری وہ بچی جل گئی، جھلس گئی، لیکن وہ ایک ہی بات کہتی تھی ابو مسلمان ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. کہا وہ بچی جل گئی، ہمارا دل سخت تھا، ہم نے مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا. باپ تو آخر باپ ہے، جب گھر آیا اب سو نہ سکا، اپنی بچی کو چونکہ اپنے ہاتھوں کے سامنے دیکھا اور خود ہی آگ لگا کے جلا دی. اب اس کو نیند نہیں آتی تھی، 1 ہفتہ گزرا تھا، بہت بیمار ہو گیا. تو آخر اپنے اسی بھائی کو بلایا، کہا میری بیٹی سچے دین پر تھی، میں بھی اسلام لاتا ہوں. مسجد کے امام کو بلایا اور یہ باپ مسلمان ہو گیا. گھر کے اندر بھائی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، پورا خاندان اسلام لے آیا. پھر یہ جو چچا جس نے پٹرول ڈالا تھا تو کہا میں بھی یقین ہو گیا تھا اسلام سچا مذہب ہے، یہ بھی اسلام لے آیا. لیکن پھر جب یہ ہوتا یہ واقعہ سناتا تھا اور روتا تھا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی کہ میں نے اپنی بھتیجی کو جلایا تھا. تو میں واقعہ سنا رہا ہوں کیسی قربانیاں ان لوگوں کی کہ وہ بچی جل گئی، جان دے دی، لیکن ایک بات کہتی تھی ابو جی اسلام لانا کامیاب ہو جاؤ. اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ میرے خاندان کو ایمان کی توفیق دے، یہ فکر پیدا ہو جائے میری اولاد نمازی بن جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے میری اولاد دیندار بن جائے. آج مسلمان میں یہ فکر نہیں ہے، اسے دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، نماز کا نقصان نظر نہیں آتا، دین کا نقصان نظر نہیں آتا. اسی لیے آج بچہ لاکھوں روپے کماتا تو ہے لیکن ہے نافرمان، ہے بد اخلاق، ہے بد کردار. زندگیوں میں سکون اللہ کی اطاعت سے آئے گا. اس لیے محنت اس چیز کی زیادہ کی جائے ہم اپنی اولادوں کو دین سے جوڑیں، نماز سے جوڑیں. نماز سے جڑ کر رزق کم نہیں ہوگا، دین سے جڑ کر عزت میں کمی نہیں آئے گی. یہ سب کھلاڑی تھے، توبہ کی، سعید انور تھا، توبہ کی، دین کی طرف آئے، آج اللہ نے کیسی عزت دی. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ دین کی طرف آئے، اللہ نے کیسی عزت دی. ان کے جنازے میں اللہ نے شرکت کا موقع دیا تھا. میں دیکھ رہا تھا تاحد نگاہ انسان ہی انسان ہے. شاید کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. اداکار تو روزانہ مرتے ہیں، گلوکار تو روزانہ مرتے ہیں، فنکار، ایکٹر، کھلاڑی تو روزانہ مرتے ہیں، لیکن جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ میں تمہیں ثابت قدمی دوں گا. اللہ نے اپنی مدد کو دین کی مدد سے جوڑا. بس امت کا درد پیدا ہو جائے کہ ہم خود بھی دین پر آئیں،
ہمارے ارد گرد میں اگر کوئی نماز سے دین سے دور ہے ہم اسے بھی دین پر لے کر آئیں، انشاءاللہ یہ فکر پیدا ہو جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ آپ کو اللہ تسلی دے رہا ہے، کیا آپ ان کی خاطر اپنی جان گنوا دیں گے؟ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ایک عیسائی لڑکا حضور کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے چلے گئے، آپ اسے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ بیٹا مسلمان ہو جا۔ وہ اپنے والد کو دیکھنے لگا، والد نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کر، تو اس نے کلمہ پڑھا، کچھ دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضور باہر آئے، بڑے خوش تھے، فرمایا الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری وجہ سے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ آپ کو خوشی اس پر ہوتی تھی کوئی دین سے دور ہے دین پر آ جائے، کوئی مسلمان نہیں ہے مسلمان ہو جائے، اس پر آپ کو خوشی تھی۔ آج اگر یہی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جو دین سے دور ہے وہ دین پر آ جائے، اللہ کی جو مدد اور نصرت کے وعدے ماضی میں سلف کے ساتھ اللہ کے رہے، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔